وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی، جس کے دامن میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا ہے۔ اور ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ۔ میرے ساتھ مل کے ذرا بیداری کا ثبوت دیں۔ ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں، بیداری کا ثبوت دیں۔ ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں، اور بلند آواز سے اور محبت سے حقنواز والا انداز بنا کے بتائیں کیسے بولتے ہیں۔ ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ، اور واللہ ہمیں جان سے بھی پیارے ہیں صحابہ۔ وہ چاند جو روشن ہوا بطحا کے افق پر، اسی چاند کے تابندہ ستارے ہیں صحابہ۔ انتہائی قابل احترام اسٹیج کے اوپر تشریف فرما خطیب اہل سنت، خطیب نکتہ دان حضرت اقدس حضرت مولانا عبدالخالق رحمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، میرے انتہائی قابل احترام حضرت مولانا تاج محمد ثاقب صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور اسٹیج کے اوپر کثیر تعداد میں علماء کرام جلوہ افروز ہیں۔ سامنے پنڈال میں پیغمبر اور صحابہ پیغمبر سے محبت، عقیدت، پیار کرنے والے، نبی کے دیوانے، صحابہ کے عاشق موجود ہیں۔ میرے لیے یہ امتحان ہے کہ اسٹیج کے اوپر میرے لیے علم میں، عمر میں، تجربے میں، جماعتی زندگی میں جو مجھ سے انتہائی اونچے مقام کے اوپر ہیں، حضرت مولانا عبدالخالق رحمانی صاحب وہ تشریف فرما ہیں۔ میں نے عرض کیا حضرت آپ کا خصوصی بیان ہونا چاہیے، میں تو آپ کے بچوں کی طرح ہوں۔ حضرت نے حکم دیا تو تعمیل حکم میں کھڑا تو ہو چکا ہوں، لیکن بزرگوں کی دعائیں چاہیے۔ وقت بھی مختصر ہے، نماز عصر بھی انشاءاللہ ہم نے وقت کے اوپر ادا کرنی ہے۔ میرے دوستو، بھائیو، بزرگوں، آپ ابھی یہاں حضرت کی زبان سے سن رہے تھے کہ حضور علیہ السلام ہر نبی حضور علیہ السلام تک جتنے بھی نبی دنیا میں تشریف لے کے آئے، ہر نبی اپنے اپنے ماننے والوں کو، انسانیت کو رب کے در کے اوپر لے کے آیا اور انہیں بتایا ہمارا خالق بھی وہی ہے، ہمارا مالک بھی وہی ہے، ہمارا مشکل کشا بھی وہی ہے، ہمارا حاجت روا بھی وہی ہے۔ ہر نبی کا یہ پیغام رہا میرے دوستو، بھائیو، بزرگوں، لیکن میں جملہ عرض کر رہا ہوں، سارے نبیوں کا پیغام یہی رہا، عقیدہ توحید بھی یہی رہا، عقیدہ رسالت بھی ان نبیوں کے ساتھ ساتھ باقی رہا۔ لیکن حضرت کی موجودگی میں عرض کر رہا ہوں، جیسے جیسے نبی دنیا سے چلے گئے، ویسے ویسے نبیوں کی باتیں بھی ختم ہو گئی، جیسے جیسے رسول دنیا سے پردہ فرما گئے، ویسے ہی ان کے اوپر اترنے والی کتابیں وہ بھی موجود نہ رہی، ان کے صحابہ بھی موجود نہ رہے۔ میرے دوستو، بھائیو، بزرگوں، ان نبیوں کی تعلیمات بھی باقی نہ رہی، ان کے سیرت طیبہ، ان کا طرز زندگی بھی باقی نہ رہا۔ کیوں نہ رہا؟ اس لیے کہ وہ ایک وقت کے لیے نبی تھے، کوئی 1 سال، کوئی 2 سال، کوئی 5 اور 10 سال کے لیے خطے میں نبی بن کے آیا۔ میں آپ کو اس نبی کے در پہ لے کے جاتا ہوں جو ایک خطے کے لیے نہیں، جو 1 سال کے لیے نہیں، جو ایک گھڑی کے لیے نہیں، کوئی ایک
علاقے کے لیے نہیں، میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر وہ اللہ کے نبی بن کے دنیا میں آئے جو جس وقت سے آئے ہیں قیامت کی صبح تک حضور کی نبوت کا چرچا چلتا رہے گا۔ میرے دوستو، بھائیو، بزرگوں، پہلے نبیوں کے جانے کے بعد ان کی بات ختم، لیکن پیغمبر انقلاب دنیا میں تشریف لائے۔ اگر میں جملہ یوں عرض کروں، حضرت رحمانی صاحب تشریف لے کے آئے، آپ ان کے آنے کے بعد ان کے فضائل کو بیان کریں گے، آپ ان کے آنے کے بعد ان کی منقبت کو بیان کریں گے، آپ ان کے آنے کے بعد ان کی تعریف کریں گے۔ میرے دوستو، بھائیو، بزرگوں، ہر نبی دنیا میں آیا، اس کے آنے کے بعد اس نبی کی تعریف ہوتی ہے، اس نبی کی حمد و ثنا ہوتی ہے، اس نبی کے ماننے والے اس کی عزت و عظمت کے بارے میں جملے کہتے ہیں۔ لیکن ہمارے نبی کی خصوصیت یہ ہے کہ حضور دنیا میں آئے نہیں تھے، حضور کا ذکر پہلے ہو رہا تھا۔ حضور دنیا میں آئے نہیں تھے، ذکر مصطفیٰ اونچی بات سے میں بڑا اختصار کر کے بات کو اختتام کی طرف لے کے جاؤں گا۔ میں نے ہر نبی کے دروازے کو بجایا، ہر نبی دوسرے نبی کے آنے کے بعد یہ کہتا رہا کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا، میں اس کی خوشخبری تمہیں سنانے کے لیے آتا ہوں۔ اور دوسرا، اس کے بعد جو نبی آیا، اس نبی نے آ کے کہا مجھ سے پہلے نبی نے میرے لیے خوشخبری تو سنائی تھی، میں اس نبی کے جانے کے بعد میں اس کی تصدیق کرنے کا اعلان بھی کرتا ہوں۔ ہر نبی کا معاملہ یوں ہی رہا، پہلے نبی کی خوشخبری، آنے والے کے لیے خوشخبری، جانے والے نبی کے لیے تصدیق کا کام ہر نبی کرتا رہا۔ چلتے چلتے یہ کام جناب عیسیٰ تک پہنچتا ہے۔ جناب عیسیٰ نے آ کے خوشخبری سنائی، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ میں امت کو یہ پیغام سنانا چاہتا ہوں، میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے جس کا نام نامی اس میں گرامی احمد ہوگا۔ لیکن میرے دوستو، بھائیو، بزرگوں، علامہ خالد محمود نے بڑا عجیب جملہ یہاں لکھا، فرماتے ہیں ہر نبی کی خوشخبری سنانے کے لیے رب نبی کو بھیجتا تھا، ہر نبی کی تصدیق کے لیے رب نبی کو بھیجتا تھا۔ جناب عیسیٰ کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، جناب عیسیٰ کے بعد رسالت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، جناب عیسیٰ کے بعد پیغمبری کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اب نبی کی نبوت کی تصدیق کون کرنے کے لیے آئے گا؟ نبی کا مصدق کون بن کے آئے گا؟ آمنہ کے درے یتیم عبداللہ کے لخت جگر کا مصدق بن کے کون آئے گا؟ رب نے کہا پہلے نبی نبیوں کی تصدیق کرتے تھے، اب نبی تو نہیں آئے گا، میں نبی کی تصدیق کے لیے صدیق اکبر کو میں نبی کی تصدیق کے لیے میں صدیق اکبر کو پہنچوں گا، بھیجوں گا۔ میرے دوستو، بھائیو، بزرگوں، پھر صدیق اکبر نے بھی کہا تھا میں کوئی دلیل نہیں مانتا، میں پوچھتا بھی نہیں ہوں، مجھے نبوت کی دلیل نہیں چاہیے۔ پیغمبر ہاتھ آگے کریں، میں آپ کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کے سب سے پہلے صدیق اکبر بننا چاہتا ہوں۔ میرے دوستو، بھائیو، بزرگوں، ہم اس صدیق اکبر کے در کے غلام، اس صدیق اکبر کے در کے چوکیدار، اس صدیق اکبر کی صداقت کے پہرے دار بن کے ہم نے امیر عظیمت سے جملہ یہی سنا تھا، امیر عظیمت سے نظریہ یہی لیا، موقف اور مشن یہی لیا کہ صحابہ کے در کی چوکیداری یہ اپنا عقیدہ اور نظریہ بنا لو۔ جیسے دنیا میں تم اور عبادتیں کرتے ہو، نماز پڑھنا عبادت ہے، روزہ رکھنا عبادت ہے، دین کے باقی کام کرنا عبادت ہے، اسی طرح عبادت صحابہ کی عزت و نموز کا دفاع کرنا یہ بھی عبادت کا حصہ ہے۔ اور یہ عبادت اب سے نہیں ہو رہی، خلاق عالم نے اس وقت سے لے کے آج تک یہ عبادت قرآن بولتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ لیکن میرے دوستو، بھائیو، بزرگوں، یہی عبادت تھی جس کو کرتے کرتے حضرت گھنگوی اپنے چہرے پہ گولی کھا کے، اپنے سینے پہ گولی کھا کے مجھے اور آپ کو یہ سبق دے کے گئے ہیں
زندگی تو دی جا سکتی ہے، گولی تو برداشت ہو سکتی ہے، خون تو نکل سکتا ہے، لیکن صحابہ کے در کی چوکیداری کبھی چھوڑی جا سکتی نہیں، چھوڑی جا سکتی نہیں۔ ابھی حضرت فاروق شہید کا لخت جگر آپ کے سامنے گفتگو فرما رہے تھے، حضرت بھی بیان فرما رہے تھے، میں صرف تحدیث کی نعمت کے لیے یہ جملہ آپ کو سنا رہا ہوں، بات سنا رہا ہوں۔ پچھلا محرم الحرام تھا، گزرنے والا محرم الحرام، 9 محرم الحرام کی تاریخ تھی، حضرت کے بھی علم کے اندر ہوگا، والد صاحب کمالیہ میں موجود تھے، صبح صبح سی ٹی ڈی والے آگے، صبح صبح دیگر اداروں والے آگے آ کے کہنے لگے مولانا صاحب آپ نے جھنڈ نہیں ڈالا، وجہ کیا ہے؟ وہاں دھماکہ ہو جائے گا، آپ کو گولیاں لگ سکتی ہیں، ہمارے پاس ایسی رپورٹیں ہیں کہ آپ کو نقصان ہو سکتا ہے، آپ کی ذات کو نقصان ہو سکتا ہے۔ انہوں نے اپنی رپورٹیں سنائی، خدا کی قسم مجھے اپنے والد پہ فخر ہے۔ انہوں نے اس کے بعد کچھ دیر آرام کیا، آرام کرنے کے بعد مجھے بلا کے جتنی گھر کی اور جماعتی معاملات تھے مجھے بتائے، اور بتا کے کہنے لگے میں نے گھر میں نہیں رہنا، میں جھنگ کی طرف جا رہا ہوں، مجھے نہیں پتا وہاں جا کے میرے ساتھ کیا ہوگا، بم دھماکہ بھی ہو سکتا ہے، وہاں گولی بھی چل سکتی ہے، پتہ نہیں واپسی میں صحیح سلامت آؤں گا یا پھر میرا لاشا تو نے وصول کرنا ہوگا۔ میں تجھے وصیتیں کر کے جا رہا ہوں، پورے ایک کاغذ کے اوپر میرے والد نے مجھے وصیتیں لکھوائی، خدا کی قسم میں نے والد کو روکا نہیں تھا، والد نے مجھے یوں نہیں کہا کہ بیٹا میں نہیں چاہتا، وجہ مجھے نقصان ہو سکتا ہے، میں نے بھی نہیں روکا، مجھے بھی پتا تھا کہ انہیں نقصان ہو سکتا ہے، میں نے بھی دعائیں دیکھے، ہم سب نے دعائیں دیکھے، اپنے والد کو گھر سے رخصت کیا تھا، اور رخصت کرتے ہوئے اپنے والد سے ہم نے یہ جملہ کہا تھا انشاءاللہ العزیز کل کو ہم اگر آپ کے چہرے کو دیکھیں گے اللہ زندگی عطا کرے گا تو تب بھی ثواب ملے گا، اور اگر اللہ جام شہادت عطا کرے گا تو ہمارا سر فخر سے بلند ہو جائے گا۔ نعرہ تکبیر! میرے دوستو بھائیو، آج دشمن وہ صحابہ پیغمبر پہ تبرہ کر کے، اصحاب پیغمبر پہ تنقید کر کے، ان صحابہ پیغمبر کے ایمان پہ بحث کر کے وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید صحابہ کے غلام، صحابہ کے دیوانے، جھنگوی کے نظریے سے وابستہ افراد، اشار القاسمی کے نظریے سے وابستہ افراد، ضیاء الرحمن فاروقی کے مشن سے وابستہ افراد، حیدری شہید کے مشن سے، جلیل محترم کے مشن سے وابستہ افراد شاید خاموش ہو چکے ہیں، زبانیں خاموش ہو چکی ہیں، اب کوئی کھڑا نہیں ہو سکے گا، ہم نے گولی اتنی چلائی اب کوئی سینہ نہیں آئے گا۔